بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ سورہ انبیاء کی یہ 35ویں آیت ہے، اور پچھلے سنڈے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا عیادت اور تعزیت۔ کسی کے ہاں کوئی گزر جائے تو یہ تعزیت کیا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، اور اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک چیز عرض کرنا ہے جسے کہتے ہیں بلا، مصیبت، پریشانی۔ یہ بلا، مصیبت، پریشانی یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ بلا کو بلا ہی نہیں سمجھنا چاہیے، مصیبت کو خالی مصیبت ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی نعمتیں بھی بلا ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے پریشانیاں بھی جسے بلا کہتے ہیں وہ بھی مصیبت کا ذریعہ ہی ہوتی ہیں۔ بس اسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، نبلوکم بالشر، شر کے ذریعے سے، والخیر، اور خیر کے ذریعے سے۔ شر کیا ہے، خیر کیا ہے؟ شر جو ہے ہم آزمائیں گے تمہیں مصیبت کے ذریعے سے، یعنی ہمارا امتحان مصیبت کے ذریعے سے بھی ہوگا، اور خیر یعنی راحت، آرام و سکون کے ذریعے بھی ہمارا امتحان ہوگا۔ دونوں ذریعے سے امتحان ہوگا۔ اب ہمارے پاس چونکہ ترازو نہیں ہے، میزان نہیں ہے، لہذا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں اس وقت جو ہم مصیبت میں مبتلا ہیں یہ ہماری گناہوں کا کفارہ ہے یا کوئی اور ریزن ہے، یا اللہ کے نزدیک ہم محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ میزان نہیں ہے اس لیے ہم اندازہ نہیں لگا پاتے اور زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے۔ دوسرا جملہ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو مومنین کو بھی چھوڑ دے۔ تیسرا جملہ اسی سے ملتا جلتا پروردگار عالم سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے اس زینتوں کے محل میں جو تمہیں پیدا کیا ہے، چاند، سورج، بہترین خلقت، پروردگار عالم نے کائنات کو زینت دے دی، کہیں بہترین اشجار کے ذریعے سے، درختوں کے ذریعے سے، پہاڑوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے۔ اس میں کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ انسان احسن عمل کرے۔ امام حسین علیہ السلام اسی موقع پر فرماتے ہیں جب کربلا سے سفر کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کہ لوگ جو ہے دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبانوں پر ذائقے کی حد تک ہے۔ جیسے آپ مٹھائی کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میٹھا محسوس ہوتا ہے، بہترین کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا ذائقہ زبان پر، جیسے ہی زبان سے شکم میں گیا ذائقہ ختم ہو گیا جب تک زبان پہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں دین جو ہے لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبانوں پر ذائقے کی حد تک ہے، وہ اسے اس وقت تک اپنائے رہتے ہیں جب تک ان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، معیشت ٹھیک رہتی ہے، رزق کا معاملہ استوار رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب آزمائش سے پالا پڑتا ہے تو بہت کم لوگ دیندار بچتے ہیں۔ ذرا سا کاروبار میں پرابلم آئی، اب اس میں محنت کی، کچھ کیا، اب دین سے ہٹنے لگے، کون سا ٹیڑھا راستہ اختیار کریں، کیا کریں، کیسے کریں، یہ تو برداشت نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار خراب چلے۔ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھ کے آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ جب ان کا پالا پڑتا ہے تو بہت کم لوگ دیندار رہ جاتے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جس مومن کو باطل کی حکومت کے دوران سہولتیں مل جائیں، کافر کی حکومت ہے، ظالم کی حکومتیں ہیں، پھر بھی ہمارا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ہمیں کہیں دشواری نہیں آتی ہے، کہیں تکلیف نہیں آتی ہے، تو موت سے پہلے اس بندے کو جان لینا چاہیے
کہ مال کی آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا، تاکہ حق کی حکومت، جب حق کی حکومت آئے، جب ایمان کی حکومت آئے تو اس کو زیادہ حصہ مل سکے، اس لیے پروردگار کرتا ہے کہ اسے مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، ہر قسم کی موت مر سکتا ہے، لیکن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ پھانسی لگا کے نہیں مرے گا، دوسرا پھانسی پہ لٹکا دے الگ بات، خود نہیں لگائے گا، دوا پی کے نہیں مرے گا۔ ہر طرح کی آزمائش سے آزمایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں جب تم دیکھو، اب دیکھیں اپنا امتحان خود ہی لینا ہے، کوئی دوسرا آپ کا امتحان لینے والا نہیں ہے۔ مولا کے ایک ایک جملے کو بہت ہی غور سے سنیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ خدائے تعالیٰ تم پر پے در پے بلائیں نازل کر رہا ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری آ گئی، ابھی دوسری تمام نہیں ہو پائی تھی، پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائے تھے، تیسری آ گئی، تو پروردگار تمہیں بیدار کر رہا ہے، جگا رہا ہے، اب سے جگ جاؤ، اب سے جگ جاؤ، تمہیں جگا رہا ہے کہ تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اور جب دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے باوجود، ابھی تم نے کچھ گناہ کیا چھوٹا تھا، جسے آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹ ہم سمجھتے ہیں سب سے چھوٹا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، دن بھر میں کتنا بولتا، کبھی کبھی تو انسان سوچنا بھی بند کر دیتا ہے۔ کتنے تو ایسے کہتے ہوئے ملتے ہیں مولانا بغیر اس کے تو کام ہی نہیں چل سکتا۔ اما سچ بول کے تو دیکھو، کتنے دن آپ سے کترائے گا انسان، ایک دن دو دن، پھر جان جائے گا کہ نہیں بھائی اس کے یہاں تو کوئی جو زبان سے کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہاں بھائی ہے اس میں نقص تھوڑا سا ہے، اگر یہ تمہارے لائق ہے تو لے جاؤ، لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ کیے ہیں، اس کے باوجود بھی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک نعمتیں، ایک کے بعد ایک نعمتیں، تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں پھر بھی اچھا فائدہ، نعمتوں پہ نعمتیں آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، پروردگار تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر پانچویں امام فرماتے ہیں خدا جب کسی بندے کو شرف عطا کرنا چاہتا ہے، جبکہ بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے، ایمان مضبوط ہے، عقائد مضبوط ہیں، وصول دین جانتا ہے، قبر کے معاملات کو جانتا ہے، سب کچھ پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، تھوڑے بہت گناہ بھی ہیں۔ جب بندے کے تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں لیکن اسے شرف عظیم عطا کرنا چاہتا ہے، زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، تو پروردگار پہلی منزل میں اسے کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ اب چونکہ کچھ نہ کچھ گناہ کیے تھے، اب بھی اس شرف کو، جس شرف کو اللہ آخرت میں دینا چاہتا ہے، بندہ نہیں پہنچ پاتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بندے کو دوسروں کا محتاج بنانے لگتا ہے، کسی بھی معاملے میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، رزق کے معاملے میں، صلاحیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار، اسے دوسرے کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوا تو پھر کیا کرتا ہے؟ موت آسان کر دیتا ہے، بالکل آسانی سے اسے موت آ گئی، چلتے پھرتے ٹہلتے گھومتے موت آ گئی۔ اگر اس سے بھی پروردگار عالم اس شرف کو نہیں پا سکتا ہے یہ بندہ، تو پھر اسی طرح اس شرف سے مشرف کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ اسی طرح جب کسی کو اپنے شرف سے محروم کرنا چاہتا ہے، جنت میں بہت اچھا مقام دینا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسی فالٹ ہے عقائد کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک کچھ ایسا معاملہ ہے کہ اسے اس شرف کو دینا ہی نہیں چاہتا پروردگار، تو اس کی کچھ نیکیاں بھی ہیں۔ بھائی جہاں انسان دنیا میں
کچھ نمازیں بھی پڑھی، کچھ روزے بھی پڑھے فرض کیجئے، کچھ خیر و خیرات بھی، کچھ نیکیاں ہیں، اب کیا کرے؟ تو ایسے موقعوں پر پروردگار عالم اس بندے کو صحت عطا کرتا ہے۔ لوگ سال میں 10-5 مرتبہ بیمار ہو جاتے ہیں، 4-6 مرتبہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بیماری نہیں ہوتا، صحت، سلامتی، تندرستی عطا کیے ہوئے۔ پروردگار کا تو لاکھ لاکھ کرم ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے، جسے ہم نعمت سمجھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے نزدیک وہ اس عظیم شرف کو ہمیں نہ دینے کی خاطر یہ عطا کر رہا ہے پہلی منزل میں۔ جیسے وہاں دینے کی خاطر بیماری کو عطا کر رہا ہے، ویسے یہاں پہلی منزل میں ہمیں کیا کر رہا ہے؟ صحت عطا کر رہا ہے۔ اگر اس سے بھی یہ اس شرف سے محروم نہیں ہو سکا، نیکیاں تھیں اچھی خاصی، لیکن اس کو دھیرے دھیرے مائنس کرنا ہے، اس لیے کہ ایسی فالٹ ہے اس کی کہ وہاں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اسے اس مقام کو نہیں دینا ہے۔ تو اب کیا کرے پروردگار؟ اس کی معیشت کو آسان کر دیتا ہے، کاروبار دھواں دھار چلنے لگتا ہے، بالکل نہ کہیں پیمنٹ پھنستا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا صبح سے دوپہر، معلوم ہوا 5 برس اگرانی کرنے کے بعد آئی، 2012 میں پھنسا تھا، اب جا کے کٹ کے کر کے پہنچا۔ نہیں، بالکل معیشت کو آسان، جدھر بھی رخ کرتا ہے دولت اس طرف رخ کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو وہ عظیم منصب نہیں دینا ہے۔ ہم شکر پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے بہت نوازا، لیکن حقیقت میں کیا فالٹ ہوئی ہے؟ یہ اتنا آسان کر رہا ہے پروردگار عالم معیشت کو ہماری، وہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم جسے نعمت سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ مصیبت ہوتی ہے، اور جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ نعمت ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے پروردگار؟ اگر معیشت کو آسان کرنے کے بعد بھی معاملہ نہیں چلا، محروم نہیں ہوا، تو پھر موت کو آسان کر دیتا، اس بندے پہ بھی موت کو آسان کر دیتا ہے، اور اسی طرح خدا کے اس شرف سے محروم ہو کر آخرت میں قدم رکھتا ہے۔ آخری جملہ، باقی جو بچ گیا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آخری حدیث آپ کے خدمت میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بوچھار کر دیتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی بارش ہوتی ہے صبح سے شام تک، دھیرے 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 بارش کا قطرہ جاری رہتا ہے، پروردگار رحمتوں کو جاری رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بوچھار کر دیتا ہے، چھوٹی 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 کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، پریشانی آتی رہتی ہے۔ اسی طرح کہ وہ بندہ ابھی ایک غم سے نکل نہیں پاتا ہے کہ دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت میں اس عظیم مقام کو دینا چاہتا ہے جسے انسان نے اس ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ لہذا دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اللام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل۔